الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، نہایت قابل قدر علماء کرام، حفاظ اعظام، اساتذہ مدارس، خطباء مساجد، خدام دین، پرسوں شام ہی سے آپ حضرات کو مصروف رکھا گیا ہے اور مسلسل ایک کے بعد دیگر پروگراموں کا سلسلہ ہے. ابھی آخری دعائی مجلس ہے اور اس میں عام طور پر واپسی کا خیال ہر شخص کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے بہت زیادہ دیر تک آپ حضرات کو اس وقت مصروف کرنا قرین مصلحت نہیں معلوم ہوتا. ویسے بھی مولوی برادری کو مسلسل 2 دن تک کچھ سناتے رہنا اور ان کا 2 دن تک مسلسل سن لینا، یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بہت سے حساس موضوعات پر بہت قیمتی مقالہ جات اور محاضرات سماعت فرمائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ اس طرح کے تربیتی اجلاس کا ایسی جگہ پر ہونا بہت موزوں اور مناسب ہوتا ہے کہ یہاں یکسوئی کے ساتھ استفادے کی صورتیں ہیں. مجھے جس موضوع کے تحت گزارشات پیش کرنے کی خواہش کی گئی ہے
اس میں سے ایک ہے اجتماعیت کے اسباب۔ مولویوں کے لیے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ مولوی اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ متفق نہیں ہوں گے۔ اتفق العلماء علی انہم لا یتفقون۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے تفرقے سے منع فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بڑی محنت سے جوڑا، آپس میں لڑائیاں کرنے والے، جھگڑے کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے لگایا، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ جن غلاموں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کو بڑے بڑے لوگ سردار کہنے لگ گئے۔ اس لیے اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، اس کی طرف ہر ساتھی کو توجہ دینا چاہیے، بالخصوص اگر علماء حضرات آپس میں متحد و متفق رہیں گے تو عظیم الشان کاموں کو انجام دینے میں غیر معمولی مدد ملے گی۔ خلاف شرع امور پر تو اتفاق نہیں کر سکتے، باقی مسائل کے سلسلے میں آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائیوں میں اختلاف کے باوجود اتحاد ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے ہمارے اکابر کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ رائے کے اعتبار سے بڑے مختلف تھے، لیکن ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا اکرام تھا، احترام تھا، عزت تھی، ادب تھا۔ اللہ کی مدد و نصرت تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور آج کے زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام میں کا اکثر حصہ متفق علیہ ہے، اور وہی سبب اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ جہاں تک جزئیات کا تعلق ہے، فروعیات کا تعلق ہے، رائے پیش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جسے صحیح سمجھیں گے رائے پیش کر دیں گے، باقی یہ کہ اصرار نہیں کریں گے، جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ صحابہ میں اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن جب وہ رخصت ہونے کے وقت انہوں نے نامزد کیا تو حضرت عمر کو کیا، کسی کو معلوم ہونے پر فرمایا کہ
کس کو تو نامزد کر دیا تم نے؟ کیا جواب دیں گے وہاں اللہ کے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ پوچھے گا تو کہوں گا کہ جس کو میں نے سب سے افضل سمجھا اسے میں نے یہ کام حوالے کیا. جی آپس میں اختلاف کے باوجود دیکھو ایک دوسرے کا کتنا احترام ہے. جی حضرت زید کی ایک صحابی سے شدید اختلاف تھا بعض مسائل میں، بہت سارے مسائل میں تھا، لیکن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو جن سے اختلاف تھا انہوں نے آ کے لگام تھام لی اور چلنے لگے. جن سے اختلاف کر رہے ہیں ان کے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھام کر چلنے لگ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اہل علم کا اکرام کرنا. انہوں نے فوراً وہ لگام تھامنے والے کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اہل علم کا اکرام کرو. وہ آپس میں لڑنے والے ہیں اور اس درجے اکرام ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے. آپس میں رائوں میں اختلاف کرنے والے لوگ ہیں. اس زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، فقہاء اور محدثین کے زمانے میں، فقہاء کرام میں تو عجیب و غریب قسم کے احوال دیکھنے میں آئے. ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں کا امام شافعی تھا، پہنچ گئے حنفی صاحب. انہوں نے دیکھا کہ حنفی مسلک کے ایک بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، بڑا اکرام کیا ان کا اور فرمایا کہ آج آپ نماز آپ پڑھائیں گے. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پسند آئے. کہنے لگے کہ نہیں نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نماز پڑھائی تو شافعی طریقے سے پڑھائی. جی یعنی ایک دوسرے میں رائے میں اختلاف تھا مگر موقع اور محل کے اعتبار سے ایک دوسرے کا اس درجے اکرام و احترام بھی کرتے تھے. محدثین میں بھی یہی حال ہے. اکابر و اخلاف میں بھی یہی حال تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شدید اختلاف تھا، باقاعدہ جنگ ہوئی اس کی وجہ سے. لیکن رومی بادشاہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیشکش ہوئی کہ لوگوں نے آپ پر چڑھائی کی ہے، زیادتی کی ہے، ہم تمہاری تائید میں لشکر بھیجیں گے، اس کے ذریعے سے تم انتقام لو. تو انہوں نے جواب میں چٹھی لکھی، وہ دنیا کے کتے، ہمارے مسائل میں تم کدھر؟ اگر تم آئے ادھر تو علی کی طرف سے لڑنے والا پہلے میں ہوں گا. بھائی رائوں کا اختلاف ایک الگ چیز ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. آج امت مسلمہ مذالک میں، مذاہب میں مختلف ہوتی گئی. پہلے مسئلہ در مسئلہ مشہور تھا، اب اختلاف در اختلاف شروع ہوا. اس کے نتیجے میں کوئی کسی سے متفق نہیں ہے. ایک جگہ جمع نہیں، اور ایک اچھا کام آپ شروع کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے انہوں نے شروع کیا ہے میں نہیں دوں گا ساتھ اس کو. بھائی کام اچھا شروع کیا ہے تو کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ اور خاص طور سے جو اجتماعی امت کے مسائل ہیں، ہمیں صرف اپنے حد تک نہیں دیکھنا ہے، پوری امت کے اجتماعی مسائل کو دیکھو. وہ کسی نے کہا کہ صاحب یہ جو 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں
ان میں سے کوئی بھی دو ایک جیسے نہیں، ہر ایک کے لمبائی میں فرق ہے، کوئی زیادہ لمبی ہے، کوئی اس سے کسی قدر چھوٹی، کوئی اس سے کسی قدر چھوٹی، کوئی اس سے کسی قدر چھوٹی، اس میں سے کوئی پتلی اور کوئی موٹی، یہ الگ الگ ہے نا سب کا سب۔ لیکن غذا ایک ایسی چیز ہے جس میں پانچوں انگلیوں کو اس کی توانائی کی ضرورت ہے، یہ ہے اجتماعی مسئلہ۔ غذا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو توانائی کی ضرورت، جس کے ذریعے سے توانائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پانچوں انگلیوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جب مسئلہ آ گیا اجتماعی تو پورے 5 انگلیاں ایسا ہو جاتے، نوالا ایسے ہی بناتے ہیں نا، پورے 5 کے 5 انگلیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ 5 کے 5 انگلیاں جب مل کر ایک ہو جاتی ہیں پھر تو طاقت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اذہان الگ ہوتے ہیں، قوت فہم الگ ہوتی ہے، اس واسطے رائےوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، مگر ائمہ اربعہ کیوں بولتے ہیں؟ ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے مگر سب کا احترام کرتے ہیں۔ جہاں تک علمی اور رائے کا اختلاف کا تعلق ہے اس میں تو اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا رہا ہے۔ کتنے مسائل ہیں جس میں امام ابو یوسف نے، امام محمد نے اپنے استاد حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا تھا، دلیل دیتا تھا، لیکن اکرام و احترام بڑی ضرورت ہے اس کی۔ بالکل ہمارے حال میں ماضی قریب کہنا چاہیے، وہ زمانے کے حالات کے حساب سے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ مولود شریف کی دعوت ہے، وہاں چلو گے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا۔ اس لیے کہ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جانے سے میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا نہیں جانے سے خوش ہوں۔ دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہونے کے باوجود اکرام و احترام کا یہ عالم ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں کا امام ایسا کٹر مخالف تھا کہ ہمیشہ تکفیر، کفر کے فتوے صادر کرتا تھا حضرت نانوتوی کے خلاف میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہاں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے جا کے نماز۔ وہاں جا کے پڑھے۔ اس نے کہا کہ مسجد میں آپ ہمیشہ میں آپ کو کافر بولتا ہوں، آپ نماز پڑھنے آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم کو جو معلوم ہوا کہ میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہوں، توہین کا معاملہ کرتا ہوں، تو تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہی تھا کہ تم میرے خلاف فتویٰ صادر کرتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ البتہ آپ سے ایک شکایت ہے کہ کوئی بھی فرمان صادر کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک شکایت کی۔ ان کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اگر تم مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کافر ہوں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بس وہ پھر تو ان کا لٹو ہو گیا جو مخالف تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج اور اسلام کا مزاج دشمنوں کو دشمن بنائے رکھنا نہیں تھا، دشمنوں کو دشمن بنائے رکھنا نہیں تھا، دشمنوں کو دوست بنانا یہ ان کا مزاج تھا۔
اچھا دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوست تھے کہ دشمن؟ ابو سفیان دوست تھے کہ دشمن؟ خالد ابن ولید دوست تھے کہ دشمن؟ شروع میں وہ تو جان لینے کے لیے نکلے تھے، اور ابو سفیان نے تو غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے خلاف میں پوری فوج کی سرپرستی کی تھی غزوہ جنگ احد میں. خالد ابن ولید تو جنگ احد کا پانسا پلٹنے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا. لیکن اسلام کے سلوک نے، نبی علیہ السلام کے رویے نے ان کو اس قدر متاثر کیا، اس قدر متاثر کیا کہ قریب ترین لوگوں میں سے بن گئے، جانثاران میں سے بن گئے، وفاداران میں سے ہو گئے. آج ہم لوگوں کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں کچھ اختلاف رہتا. میں مدرسہ کھولا تھا، انہیں بھی کھول لیا، بس اب زندگی بھر پکڑ لگے بیٹھ گئے اس مسئلے کو. میرے میسے کے بچے کو اس نے اپنے پاس سے بلا لیا، اب زندگی بھر مسئلہ پکڑ لگے بیٹھ گئے. اس چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اگر اختلافات کرتے رہو گے تو کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے. اسی لیے اجتماعی جو امور ہیں امت کے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں افتراق مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی. اس کا مطلب ہر ایک کے مذہب کو، ہر ایک کے مسلک کو تسلیم کر لینا نہیں ہے. ہم جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں ہم اسی پہ رہیں گے. باقی فروعی مسائل ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی، اتحاد امت کے نام سے ان کا مشہور ایک باقاعدہ خطاب ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ میں اس پر حضرت نے روشنی ڈالی ہے. اور ویسے بھی آپس کا اختلاف اور لب و لہجے کی خرابی اور مخالفت حق کو قبول کرنے کے لیے مانع بن جاتی ہے. آپ کو حق قبول کروانا ہے تو سلوک اچھا رکھنا پڑے گا، رویہ اچھا رکھنا پڑے گا. آپ ہر ایک کے ہر طرز عمل کو، ہر فکر کو، ہر نظریے کو نہیں قبول کریں گے. اختلاف رائے ہونا علماء نے لکھا ہے کہ ایک فطری چیز ہے. اور ایک دو نہیں، سینکڑوں مسائل میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے درس نظامی میں مسلسل ایک دوسرے کے رائیوں کے اختلاف کی وجہ سے لمبی لمبی تقاریر اور مباحث ہوتے ہیں. اور ان میں بعض اساتذہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اکھاڑا بنا دیا ہے مولویوں کا. زبردست ایک دوسرے کے رائے کے خلاف میں دلائل کو پیش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جہاں تک نجی معاملے کے تعلق ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا بڑا اکرام، بڑا احترام ہوتا تھا. ماضی قریب میں حضرت مدنی کا، حضرت تھانوی کا کتنا شدید اختلاف تھا. ملک بٹے یا نہ بٹے، جی پاکستان بنے کہ نہ بنے، بڑا اختلاف تھا اس وقت. وہ تقسیم کے قائل تھے، یہ تقسیم کے قائل نہیں تھے، بڑا اختلاف ہوتا تھا.
لیکن ایک دوسرے کا اکرام و احترام اس درجے کہ کچھ مت پوچھیے. ایک دن رات میں پہنچ گئے حضرت مدنی. خانقاہ بند ہونے کا نظام تھا، وہاں سسٹم تھا، بند ہونے کے بعد کھلتا نہیں تھا. وہ اصول معلوم تھے. جا کے وہ خانقاہ کے باہر کے چبوترے پہ ہی آرام کرے گا. صبح میں نماز کو آئے تو دیکھا کہ حضرت ہے. فرمایا کہ آپ یہاں؟ کہنے لگے کہ دروازہ بند تھا، دیر سے پہنچے ہم لوگ، نظام کو خراب کرنا پسند نہیں کیا ہم لوگوں نے، اس لیے یہیں لیٹ گئے. فرمایا کہ نظام تو ہے وہ، لیکن یہ کہ میرا گھر پہ تو یہ نظام نہیں تھا. آپ میرے گھر پہ آ کے آرام کر سکتے تھے. اگر ہم لوگ متفق ہو جائیں گے اسی معاملے میں تو انشاءاللہ بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. وہ یہ کہ جب تک کہ میرے اندر سے یہ رذائل نہ نکلیں اس وقت تک ذرا مشکل ہے. کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، بغض جب تک ہے اس وقت تک یہ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے. اسی لیے کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں میں، یہ جو سینہ ہے نا، یہ سینے کی اور کینے کی بنتی نہیں. دیکھو سینہ بالکل الگ ہے، کینہ الگ ہے. اس وجہ سے کینہ کاٹتا ہے، سینہ تو ملاتا ہے. لفظی تلطف کے لیے بول رہا ہوں، سینہ بولے تو دو کو جوڑنے کا نام ہے سینہ، ہے نا. اور کینہ جڑے ہو کو کاٹ دیتا. اس واسطے وہ سینہ بھی کیا سینہ جس سینے میں ہو کینہ. اندرون میں رذائل جب تک ہیں اس وقت تک آدمی کا راہ راست پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ رذائل کو دور کرنا یہ ہماری تمام ذمہ داریوں سے پہلی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس لیے کہ اعمال کا مقبول ہونا صفات حسنہ پر موقوف ہے. اگر صفات حسنہ نہیں تو اعمال میں سے صفت قبولیت نکل جاتی ہے. اور موجودہ حالات میں مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کام بہت ہوگا. لیکن مل جل کر کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری اپنی اصلاح ہو، میری اپنی تربیت ہو، میرے اندر سے رذائل نکل جائیں، میرا غصہ شریعت کے تابع ہو جائے. ہمارے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غصے کو بھی مسلمان بناؤ، بولتے تھے. غصے کو مسلمان بناؤ یعنی کیا مطلب؟ غصے کو بھی احکام اسلام کے تابع بناؤ. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیا کہ غصے کی وجہ سے آدمی اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتا. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپسی لڑائیاں اور جھگڑے دین کو ختم کر دیتے ہیں. اور حسد خیر کی بات، اپنے ہم عصر کی خیر کی بات قبول کرنے نہیں دیتا.
اس واسطے سنتے نہیں ہیں ایک دوسرے کی، اس کی کیا سننا، وہ بھی میرے ساتھ پڑے سو ہے، اس کی کیا سننا، وہ بھی میرے ساتھ پڑے سو ہے۔ خیر کی بات سننے نہیں دیتا حسد، عدل کرنے نہیں دیتا غصہ، حق ماننے نہیں دیتا کبر، اور دین کے لیے وقف ہونے نہیں دیتا نفسانی خواہشات کی پیروی کا جذبہ۔ یہ باتیں لکھی ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواہشات نفس دین پر چلنے نہیں دیتے، حسد نصیحت قبول کرنے نہیں دیتا، اور غصہ عدل کرنے نہیں دیتا، اور کبر حق بات کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندرون سے رذائل کے ازالے کی کوشش کریں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی طبعی مناسبتوں کے حساب سے مشائخ سے رسمی نہیں حقیقی تعلق قائم کرنا۔ کسی گھر میں ڈاکٹر بھی کرائے سے ہے، مریض بھی کرائے سے ہے، دوسرا شخص بھی کرائے سے ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو پوچھے کوئی ڈاکٹر سے نہیں ہے تعلق تمہارا؟ ہے، پھر اس سے ملتے جلتے نہیں، تم روزانہ ملاقات ہوتی، پھر علاج کی حیثیت سے تو ملے ہی نہیں ڈاکٹر سے، اسی کے گھر میں رہتا کرایہ سے، فائدہ ہو جائے گا کیا؟ اور جب پوچھتے ہیں کسی ڈاکٹر سے تعلق ہے کیا، اور تو کہتا ہے کہ جی ہاں ہے۔ یہی حال اس وقت میں ہو گیا، تمہارا کسی مشائخ میں سے کسی سے تعلق ہے؟ بولے ہے، کس سے ہے؟ بولے فلاں سے ہے۔ تمہارا کس سے ہے؟ وہ تو فلاں سے ہے۔ اور آج کل مدارس میں تو ذرا پوچھ لینا ہے کسی سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، بولے تو جی ہی فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ کیسا تعلق ہے؟ وہی شخص کے جیسا ہے، ڈاکٹر سے جیسا تعلق تھا نا ویسا تعلق ہے، وہاں مل گئے سلام کر لیا، یہاں مل گئے مصافحہ کر لیا، بس ختم ہو گئی۔ اس سے تھوڑی اصلاح ہوگی، واقعی تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی نوار الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور میں دونوں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دیوبند میں حاضر تھے۔ تو یا تو کبھی حضرت خود ہی بیان فرما دیتے تو مغرب تک بیان چلتا، یا پھر کوئی صاحب سوال کرتے تو حضرت جواب دے دیتے۔ یہ روزانہ کی مجلس ہوتی تھی وہاں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات اور تزکیہ نفوس، یہ مین ذمہ داریاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بنیادی کام بتائے گئے ہیں نبی علیہ السلام کے۔ اب ہمارے جامعات سے فارغ ہو کے طلبہ جاتے ہیں تو تلاوت آیات بھی ہو جاتی، تعلیم کتاب بھی ہو جاتی، تعلیم حکمت بھی ہو جاتی، اس کے بعد میں عالم فاضل اور وارث نبی کی حیثیت سے تمغہ بھی دے دیا جاتا، حالانکہ میراث میں سے تو ہر جزو میں حصہ رہتا ہے جی۔ تو ایسی صورت میں تزکیہ بھی تو اسی کا حصہ تھا، اس واسطے اس سے پہلے یہ سنداں کئی کو دے دیتے بول کے پوچھے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا کر دینے کے بعد میں وہ ایک کام کر لیں گا بول کے امید سے دے دیتے بول کے، اور یہ سمجھ کے بیٹھ گیا کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام الناس کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا مسئلہ رہبران قوم و ملت کا ہے، کہ اگر یہ متفق ہوں، یہ متحد ہوں، یہ متقی ہوں، یہ محتاط ہوں،
اور یہ دین و شریعت کے عامل ہوں اور دین کی صحیح خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، صفات اسلامیہ سے آراستہ ہوں اور متصف ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اصلاح احوال میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بھائی اجتماعیت کے لیے ضرورت ہے اندرونی صفات میں سے صفات مذمومہ سے اپنے آپ کو بچانا اور صفات حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ گھروں کی زندگیوں میں بھی جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، یہی چیزیں انانیت کا مسئلہ ہے۔ جگہ جگہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں اپنی اصلاح و تربیت کے بارے میں ہر ساتھی کو توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس زمانے میں ہر علاقے میں ہر جگہ اپنے بڑے موجود ہیں، ان سے رجوع ہوں اور اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، ورنہ 25-30 سال پہلے بالکل کہیں سننے سنانے کو نہیں ملتا تھا، اس قسم کا ماحول دکھتا نہیں تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے، ہمارے اکابر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور ہر شخص ضرورت مند ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جی باوجود اس کے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی باقاعدہ عالم نہیں تھے، مگر ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے پاس میں حاضر ہوتے تھے۔ جی کسی نے کہا کہ آپ کہہ کے واسطے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں میں درمیان میں اختلاط کی وجہ سے جو گرد و غبار آ جاتا، وہاں جانے کے بعد میں چھٹ جاتا، اس واسطے جاتا ہوں بولتا تھا۔ ہم لوگ بے فکر ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سیکھنے سکھانے کا نظام مہد سے لے کر لحد تک ہوتا ہے۔ جی لیکن یہاں یہ ہے کہ جو ہی فراغت ہوئی بس اس کے بعد میں اب سیکھنے کا سسٹم ختم ہو گیا۔ جی کون سی چیز کس انداز سے بجا لانا چاہیے اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنا۔ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ بہتر سے بہتر ہو، تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت بہتر سے بہتر ہو، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدمت بہتر سے بہتر ہو۔ مولوی لوگ ہیں، اس واسطے ان لوگوں سے مجھے قواعد کی روشنی میں تو کچھ بولنا بتانا نہیں ہے، مگر یہ کہ قرآن شریف میں آیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جی احسن عملہ کا ترجمہ ہم لوگ جی حسن عمل سے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ کون اچھے عمل کرتا ہے، لیکن لفظ احسن کیا بتا رہا؟ اچھے سے اچھا وہ عمل ہونا چاہیے۔ جی صفت احسان چاہیے اعمال میں، اور وہ بغیر محنت کے تو نہیں آتی۔ کتنے ہی نوجوان بچے آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھتے ہی نماز میں نہیں رہتا، چلا جاتا ہوں موبائل میں، چلا جاتا ہوں کاروبار میں، چلا جاتا ہوں کھیل کود میں، ہر ایک اپنے اپنے میدان میں پہنچ جاتا۔ ہمارے بڑے لوگ بڑی عجیب بات بولتے تھے، جہاں آدمی کا دل دماغ آدمی وہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو بچے ان کی کلاس میں، سرکاری ٹیچر تھے، جو بچے ان کی کلاس میں رہ کر بھی
ان کا دل دماغ کہیں اور رہتا تھا۔ مول صاحب ان کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بچے توجہ ہی نہیں کرتے تھے، تو فرماتے تھے بھائی یہ لاشوں کو لے کے میں کیا کروں؟ آدمی کا جہاں دل ہے، جہاں دماغ ہے، آدمی وہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھنے میں آدمی ہاتھ باندھ کے مسجد میں کھڑا ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، وہ بازار میں ہے، لیکن کبھی فکر نہیں ہو رہی کہ میری نماز درست ہو جائے، میرا سلوک گھر میں کیسا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے، میرا رویہ اہل علم کے ساتھ میں کیسا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ مسلکی اعتبار سے اختلاف کے باوجود جب کسی کا نام لیا گیا تو بعض ہمارے اکابر اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نہیں حضرت آپ اٹھ کے کہہ کے واسطے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ نیک آدمی کا تذکرہ آ جائے تو پھر لیٹے رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، حالانکہ ان سے اختلاف تھا ان کو۔ جی صورتحال ایسی کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے سے اچھا سلوک کرنے کا اہتمام کریں۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، جو بہترین سے بہترین طریقہ ہے اس سے مجادلہ کرو لوگوں سے، زیادہ بہتر انداز میں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اس زمانے میں مجادلہ، مناظرہ، مقاتلہ، مباحثہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں وہ ختم ہی ہو گیا وہ عنصر، مگر کئی کو نہیں ختم ہو رہا، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی ایک لطیفہ سمجھ میں آتا جی، جو ہم لوگ پڑھے تھے اس ضربہ یضربو جی، قتل یقتلو، سمع یسمعو، نصر ینصرو، فتح یفتحو بول کے۔ تو ہمارے ہم عصر ایک عالم دین تھے، وہ فرماتے تھے آدمی کب سنتا؟ مارے تو سنتا، تو ضربہ پہلے ہے کہتے، اس کے بعد میں سمعہ ہے کہتے، اس کے بعد میں سنتا کہتے، سنے تو مدد آتی، وہ اس کے واسطے نصرہ ہے کہتے، مدد آئی تو کامیابی کے دروازہ کھلتا کہتے، تو اس واسطے فتح ہے کہتے، اس کے بعد میں عزت ملتی کہتے، اس واسطے کروں تو وہ سبق پڑھ لے رہے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں ہمارے مولویوں کو ناراض نہیں ہوئے تو یہ میزان سے، منشعب سے، اس سے اس سے بجائے ضربہ کے قتلہ کے کوئی دوسرے بابا لکھ دو، وہ اچھا ہے۔ پہلے دن سے وہ سبق پڑھا رہے ہیں، نتیجے میں جو ہے ہمیشہ آپس میں جب دیکھو ایک دوسرے سے لڑائی ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے۔ یہ بڑا تغذیہ ہو گیا تھا دارالعلوم دیوبند کا، نظام الدین جانا ہوا تھا ہمارا، تو وہاں ایک بڑے مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب دو گروہوں میں سخت اختلاف ہو گیا، معلوم ہے کیوں ہوا؟ تو کیوں نہ ہو، پہلا پڑھایا ہوا سبق یہی ہے جی۔ تو برائے کرم ایک دوسرے کا اکرام، احترام، عزت نفس، پاس لحاظ جی، رائے اپنی جگہ پر، اس میں تسلب رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں مضبوط رہے آدمی، اس میں ڈھیلا نہ رہے، جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے اپنائے۔ باقی ایک تو انتشار باہر نہ پھیلائے، یہ جو مسائل مختلف بھی ہوتے ہیں نا، ان کو عوامی اجتماعات میں چھیڑنا بھی صحیح نہیں ہے جی۔ وہاں تو جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے بارے میں مذاکرہ کیجیے، علمی جو اختلافات ہیں وہ کلاس کی حد تک ایک دوسرے سے مذاکرے کی حد تک رہنے چاہیے۔ جگہ جگہ مسجدوں میں اس قسم کے مباحث چھیڑ دے رہے ہیں، نتیجے میں جھگڑے جگہ جگہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور پھر سخت ترین اختلاف ہو رہا، اور نوبت بئی جا رسید کے بہت سارے مقدمے، مسئلے ہمارے تک بھی پہنچتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی جا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا شریف لکھی، بہت پسند کیا علماء نے، غیر معمولی خدمت انہوں نے انجام دی تھی احادیث کے جمع کرنے کی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو کئی ایک نسخے بنا کے تمام ممالک میں پھیلا دیا جائے تاکہ سب کا انہی حدیثوں کے مطابق عمل ہو جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو،
اس واسطے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ارشادات مختلف ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم کسی ایک کا ان کو پابند نہیں بنا سکتے جی۔ تو اس واسطے عوام الناس میں نہ چھیڑیں اس قسم کے مسائل کو، جو کام سب کے ہیں اس کو انجام دیں، اور ماحول کو سازگار بنائے رکھنے کے واسطے برادران وطن کے ساتھ میں بھی وہ اسلامی تعلیمات جیسے ان کی ضرورت پر خدمت کرنا، اس میں سے کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں تعاون کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے کوئی دنیاوی کام میں ہاتھ بٹانا۔ ابھی آپ حضرات نے احسان صدیقی صاحب سے سنا ہوگا کہ صاحب 5 نکاتی جو فارمولہ ہے اس میں سب کی بلا امتیاز سب کی خدمت کرنے چاہیے۔ موجودہ ہمارے ہندوستان کا اور ملک کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ کچھ ایسا نمونہ پیش کرے کہ آج لوگ نکال باہر کرنے کے فکر میں ہیں۔ ہمارے اس سلوک کو دیکھ کر وہ لوگ یہ کہیں کہ یہ لوگ جب تک ہیں اس وقت تک ہمارے درمیان میں خیر موجود ہے، یہ تصور ان کے اندرون میں پایا جانا چاہیے۔ بہرحال بھائیوں، کچھ منتشر متفرق باتیں تھیں، 2 پروگراموں میں شرکت کے بعد میں یہاں حاضری ہوئی۔ اب خواہش تھی اب اتنے سارے مولوی جمع ہو گئے، وہ پھر ملتے نہیں ہیں، اس واسطے کچھ نہ کچھ سنا دینا چاہیے بول کے سنا دیا۔ اور یہ سنانا بھی اس واسطے نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی یا اس کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، بلکہ یہ مذاکرہ نفع کا سبب بنتا ہے، تذکیر کا سبب بنتا ہے، یہ تکرار ہے سمجھ لیجئے جو کی گئی ہے، ورنہ آپ سب کے سب ماشاءاللہ بہت قابل قدر اور نہایت ہی بااستعداد و باصلاحیت لوگ ہیں۔ اور یہاں اوپر بیٹھنے کا جہاں تک معاملہ، یہ صورت دکھنے کے واسطے، ایک سوئی کے واسطے اوپر بیٹھنا یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کسی خاص مصلحت سے بٹھایا جاتا ہے تاکہ سب دیکھ سکیں، یہ سب کو دیکھ سکیں۔ ورنہ ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلے کے، وہ بولتے تھے آپ لوگ بظاہر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مگر آپ لوگ سب کے سب میری آنکھ میں ہیں، اور یقین نہیں آ رہا ہے تو آ کے دیکھ لو بولتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ آ کے میری آنکھ میں دیکھ لیجئے، آپ میری آنکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں جی۔ سب کے سب ہماری آنکھ کے تارے ہیں اور ہمارے آنکھوں کا نور ہے سمجھ لیجئے۔ اور بڑی امید ہے کہ اتنی بڑی تعداد اگر علماء حضرات کی کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ العزیز علاقوں میں ایک بہترین تبدیلی کا یہ سبب و ذریعہ بن سکتے ہیں، اور جس علاقے میں ہمارا انشاءاللہ بڑے سے بڑا دین کا کام انجام پا سکتا ہے۔ اور جب علماء حضرات اپنے اصل کام پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دوسرے جو کام ہیں پروردگار عالم خود ہی حل کرنا شروع کر دیں گے۔ حدیث شریف کے روشنی میں یہ بات بولی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں دین کی خدمت کے لیے، دین کی اللہ کی عبادت کے لیے، انشاءاللہ دوسری جتنی فکریں ہیں اللہ جل شانہ ان فکروں سے ہمارے سینوں کو خالی کر دے گا جی۔ جیسے آتا ہے نا کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا۔ آج امت مسلمہ اور اس کا یہ کریم طبقہ علماء کرام کا اگر اپنے آپ کو فارغ کر لے حق کی عبادت اور خلق کی خدمت کے لیے تو انشاءاللہ العزیز جتنے اور دیگر مسائل ہیں پروردگار عالم خود بخود حل فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کے تشریف لانے کو بہت قبول فرمائے، بابرکت فرمائے ہم سبوں کے لیے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مسجد نور تشریف لائے۔ یہاں چھوٹی موٹی دینی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بابرکت قدوم
اور آپ کے تشریف لانے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ یہاں انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر کام انجام پائیں گے۔ اللہ آپ کی آمد کو بے حد قبول فرمائے اور آپ سے خوب تر اور اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر پروردگار عالم صفات قبولیت کے ساتھ میں کام لے لے، اخلاص کے ساتھ، جس کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہم عصر تھے، وہ بولتے تھے اخلاص ایک ایسا فرض ہے کہ یوں کہتے تھے کہ ہر فرض میں فرض ہے، یوں بولتے تھے۔ اخلاص ایک ایسا فرض ہے کہ ہر فرض میں فرض ہے، اور اگر وہ یہ فرض کسی فرض میں نہیں تو پھر وہ فرض فرضی ہے، سمجھو، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، وہ فرض ہی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ میں ہم کو کام کرنا ہے۔ اخلاص میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ ہے کہ اس میں مادی کوئی فائدہ ذہن میں نہیں رہنا، دوسرا یہ کہ نفسانی کوئی فائدہ ذہن میں نہیں رہنا، اس کے بغیر اخلاص کا تصور نہیں ہے۔ اگر کہیں منصب ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، ملازمت ملتی ہے، امامت ملتی ہے، تدریس کا مقام ملتا ہے جی، یا کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو یہ مادی منفعت ہے۔ کہیں عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، مقام مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ یہ نفسانی تقاضا ہے۔ تو نہ نفسانی تقاضا رہنا، نہ دنیاوی تقاضا رہنا، یہ دو چیزوں سے بالکل خالی رہنا ہمارا عمل، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہ رہے۔ ایسا چھپ کر اخلاص کا کارنامہ ہمارے بڑوں نے انجام دیے، حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال ہی میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو پیارے ہوئے، ان کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک اسے مسلمان سپاہی نے قلعے کے باہر سے سرنگ کھود کر قلعے کا دروازہ کھولا، اس کے بعد فتح ہوئی، حالانکہ کافی پہلے سے بہت مشقتیں کر رہے تھے، کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ قلعے والے اندر، مسلمان سپاہی باہر، دیواریں فصیلیں اونچی، دروازہ کھلنے کا سوال نہیں، فکر مند تھے سب کے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ نے ایک سپاہی کے دل میں بات ڈالی، اس نے پہلے نیچے سے گڑھا کھودا کافی گہرائی میں، پھر اس کے بعد قلعے کی طرف کھودنا شروع کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں قلعے کے فصیل کے اندر آ چکا ہوں، تو پھر اس نے اوپر کھودا، اور پھر اس کے بعد میں اس نے باہر نکل کر دروازہ کھولا، اور اس طریقے سے اسلامی فتح نصیب ہوئی۔ اسلامی سپاہیوں کے لشکر کے سردار نے کہا، کس کا کارنامہ ہے، کس سپاہی کا؟ کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سپاہی کون ہے۔ اعلان کیا گیا، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ آخرکار ایک سپاہی نے چپکے سے یہ کہلا بھیجا کہ ایک شخص بتانے کو تیار ہے کہ یہ کارنامہ کس کا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ مل کے بتائے گا کہ کس نے کیا ہے، لیکن نام نہیں بتائے گا اس کو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امیر المومنین سے کوئی انعام بھی نہیں دلایا جائے گا جی، اور تنہائی میں ملاقات کرے گا، وہ بھی اندھیرے میں۔ وہ جا کے اس نے کہا کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سالار لشکر دعا مانگتا رہتا تھا، کیا؟ اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ سرنگ والے کے ساتھ مجھے میرا ساتھ سرنگ والے کا کر دے، سرنگ والے کا ساتھ مجھے نصیب فرما دے۔ یہ کس قدر آج تک بھی اس کا کارنامہ لکھا ہوا ہے، نام نہیں ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے بھائیو، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو انجام دینا، تعریف نہ توصیف نہ کچھ نہ کیا۔ مدارس کے جلسوں وغیرہ میں بھی تھوڑا سا اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی تو مقرر میرے جیسا معمولی مقرر رہتا، مگر اس کا تعارف کرانے کے واسطے 2 لائن کا تعارف لمبا چوڑا رہتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے ہی لکھا، پروگرام بنایا، زبدۃ السالکین، فلانا فلاں
سلطان العارفین، سراج السالکین، کیا کہ لکھا۔ حضرت وہاں پہنچے تو پوچھا کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے پڑھ کے سنایا یہ ہے پروگرام۔ تو پروگرام سے پہلے حضرت کے نام سے پہلے یہ سارے 2-4 لائنیں اس میں لکھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا پھر پڑھو جی۔ انہوں نے پھر پڑھایا تو فرمایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کاٹ دو، صرف لکھو محمد زکریا جی۔ اور فرمانے لگے کہ جب تک وہاں پہنچے نہیں اور بارگاہ الہی سے پسندیدگی کا پروانہ ملا نہیں، اس وقت تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے۔ وہاں جب پسندیدگی کا پروانہ مل جائے تو پھر جو جی میں آئے لکھ دینا، اس وقت میں تو یہ لکھ دو۔ خواہشات نہیں تھی وہاں، کسی قسم کا کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں تھی۔ اخلاص کے ساتھ میں خدمات کو انجام دیجیے، اجتماعیت کے ساتھ میں اللہ کی چونکہ مدد ہوتی ہے، اس لیے اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہیے۔ اپنے گھروں کا ماحول بھی کچھ ایسا بنا کر رکھیے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ انتہائی اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے گھرانے ہیں، اور اس کو برقرار رکھنے کے واسطے صفات حسنہ سے آراستگی لازم و ضروری ہے، اور صفات حسنہ سے آراستگی کے لیے رہبری ضروری ہے، اور رہبری کے بعد میں مجاہدہ ضروری ہے، اور مجاہدے میں بھی تسلسل ضروری ہے۔ بغیر تسلسل کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہتھوڑا و پتھر پر ایک مرتبہ آپ ہتھوڑا اٹھا کر ماریں گے تو پتھر ٹوٹے گا نہیں، مسلسل ضرب لگاتی رہنی پڑے گی، تب کہیں جا کر پتھر ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نفس کی چٹان آسانی سے ٹوٹتی نہیں ہے، مسلسل اس کے اوپر مجاہدے کا ہتھوڑا چلاتے رہو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر کام بنے گا، پھر آدمی بنے گا، اور پھر پتہ نہیں ایک کے ذریعے سے کتنوں کو، سینکڑوں کو، ہزاروں کو پروردگار عالم یہ صحیح راستے پر لگانے کا اسے ذریعے کے طور پر اسے قبول فرمائیں گے۔ بہرحال بڑی خوشی ہے کہ مولانا ابو بکر صاحب اس سلسلے کی کافی فکریں کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو بھی اپنے مشوروں میں شریک کر لیتے ہیں، اور بڑے اچھے پروگرام وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں کے آپ حضرات کے مذاکرات کے ذریعے سے بھی کاموں کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مناسبت ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، مزاج ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کو جس قسم کے کام سے زیادہ مناسبت ہو اس کو چاہیے کہ اس قسم کے کام میں دلچسپی لے، مگر لگے ہوئے سب رہیں۔ وہ لگے ہوئے رہنے کے واسطے ذرا فون سے لگے رہنا کم کر دیے تو ہو سکتا، دیکھو یہ ذرا اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں
تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔